नॉवल नेम मुसहफ, किस्त नंबर 6। उसकी आंखों पे नमी डाली गई थी। गीलेपन का एहसास था या कुछ और। इसने एकदम हड़बड़ाकर आंखें खोली। उठ जाओ, बहुत सो लिया। वो ग्लास साइड टेबल पे रखकर सामने कुर्सी पे जा बैठा था। चंद लम्हे तो वो खाली खाली निगाहों से इसे देखती रही, और जब आहिस्ता आहिस्ता ज़हन बेदार हुआ तो जैसे चौंक कर सीधी हुई। वो बड़ा सा पुरतएश बेडरूम था। कीमती सोफे, कालीन और बारी खूबसूरत पर्दे। वो एक बेड पे लेटी थी और इसके ऊपर बेड कवर डाला हुआ था। सामने कुर्सी पर वो उखड़े उखड़े तेवर के साथ टांग पे टांग रखे बैठा इसे देख रहा था। इसे याद आया वो इसे किसी कमरे में बंद करने की बात कर रहे थे जब वो शायद बेहोश हो गई थी। अब वो किधर थी और इसे कितनी देर बीत चुकी थी। घर में सब परेशान हो रहे होंगे। वो घबरा कर कदरे सीधी हो बैठी। वो अभी तक इसी स्याह झिलमिलाती साड़ी में मलबूस थी और ब्यूटिशियन की लगाई गई सारी पिन्नें वैसे ही कस के लगी थीं। मैं किधर हूँ? क्या वक्त हुआ है? सुबह हो गई। वो परेशान सी इधर उधर देखने लगी तो सामने वॉल क्लॉक पे निगाह पड़ी। 3:30 बज रहे थे। अभी सुबह नहीं हुई और आप वहीं हैं जहां आने के लिए फवाद ने आपको डायमंड रिंग का लालच दिया था। मुझे फवाद भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। इन्होंने कहा था कि मैं फ़ाइल साइन करवा कर वापस आ जाऊं। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रही हो? आगा फवाद तो कहता है कि तुम इसके घर में पलने वाली एक यतीम लड़की हो, ना कि इसकी बहन। यतीम हूँ तभी तो तुम जैसे अयाशों के हाथ बेच डाला इसने मुझे, जो मेरा सगा तायाजाद भाई था। तुम सब गिद्धों का बस यतीमों पर ही बस चलता है। वो फट पड़ी थी। मुझे ये आंसू और जज्बाती तकरीरें मुतासिर नहीं करती, और अब इत्मीनान से सिगरेट सुलगा रहा था। मुझे सिर्फ सच सुनना है और ठीक ठीक, वरना मैं थाने ले जाकर तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे सिर्फ ये बताओ कि इससे पहले वो तुम्हें कितना शेयर देता रहा है? किधर किधर भेजा है इसने तुम्हें? और तुम्हारे इस गैंग में और कौन कौन है? सिगरेट का एक कश लेकर इसने धुआं छोड़ा तो लम्हे भर को धुएं के मरगोले इन दोनों के दरमियान हायल हो गए। मुझसे कसम ले लो, मैं सच। कसम ले लूं? वाकई? हाँ, ले लें। 100 बंदों के सामने अदालत में उठाओगी कसम? वो टांग पे टांग रखे बैठा सिगरेट लबों में दबाए कश ले रहा था। मैं तैयार हूँ, मुझे अदालत में ले जाएं। मैं ये सब दोहराने को तैयार हूँ। वो तब होगा जब मैं तुम्हारे कहे पर यकीन करूँगा, यकीन जो अभी तक मुझे नहीं आया। इसने सिगरेट ऐश ट्रे पर झटकी। राख के चंद टुकड़े टूट कर गिरे। मैं सच कह रही हूँ, मेरा किसी गैंग से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे फवाद भाई ने कुछ नहीं बताया था। तुम इसे बचाने की कोशिश कर रही हो, मैं जानता हूँ। नहीं प्लीज़। वो लिहाफ उतारकर बिस्तर से उतरी और घुटनों के बल इसके कदमों में आ बैठी। एएसपी साहब, इसने इसके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं लाइल्म थी कि आपका क्या मकसद है या फवाद भाई का क्या मकसद है। मैं मैरियट में डिनर पे जाने के लिए तैयार हुई थी। मेरा कोई कसूर नहीं है। इसकी कांच सुनहरी आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। अल्लाह की कसम, ये सच है। अल्लाह की कसम खाने के लिए आगा फवाद ने क्या पेश किया था? डायमंड का सेट? वही शक्की पुलिस ऑफिसर और महसूस तंजिया अंदाज। जितना वो शख्स वजी था, इसकी ज़ुबान इससे बढ़कर कड़वी थी। महमिल का दिल चाहा इसका मुंह नोच ले और अगले ही पल वो इस पर झपटी और इसकी गर्दन दबोचनी चाही, मगर हमायूं ने इसकी दोनों कलाइयाँ अपनी गिरफ्त में ले लीं। इसी कशमकश में महमिल के 2 नाखून इसके गाल से रगड़े गए। सिर्फ आंखें नहीं, तुम्हारी तो हरकतें भी बिल्लियों वाली हैं। वो खड़ा हुआ और इसको कलाइयों से पकड़े पकड़े साथ खड़ा किया, फिर झटका देकर छोड़ा। वो 2 कदम पीछे जा खड़ी हुई। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। वो मुड़ कर जाने लगा तो वो तड़प कर इसके सामने आ खड़ी हुई और फिर से हाथ जोड़ दिए। सुबह हो गई तो बदनाम हो जाऊंगी। मैंने कहा ना बीबी, मुझे ये जज्बाती तकरीरें मुतासिर नहीं करती। इसने अपने गाल पे हल्का सा हाथ फेरा, फिर इस्तहज़ाइया मुस्कुराया, फिर कहा, तुम बहादुर लड़की हो। मैं तुम्हें घर जाने दूंगा, मगर अभी नहीं। अभी तुम इधर ही रहोगी, कम से कम सुबह तक।
میں بدنام ہو جاؤں گی ASP صاحب، رات گزر گئی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ جھک کر سگریٹ ایش ٹرے میں پھینک کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑی رہ گئی اور وہ دروازہ باہر سے بند کر کے جا چکا تھا۔ دروازے کی جانب وہ لپکی اور ڈور نوب زور سے کھینچا۔ وہ باہر سے بند تھا۔ دروازہ کھولو، کھولو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے زور زور سے دروازہ بجانے لگی مگر جواب ندارد۔ وہ بے بس سی زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ فواد اس کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ اسے یقین نہ آتا تھا۔ اس نے کیا بگاڑا تھا فواد کا، جو اس نے چند روپیوں کے عوض اسے بیچ دیا؟ وہ گھٹنوں پہ سر رکھے آنسو بہاتی وہ شام یاد کر رہی تھی جب وہ اسے دیکھتے دیکھتے چونکا تھا اور چائے کا کپ لیتے ہوئے اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے مس ہوئی تھیں۔ کم عمر، خوبصورت اور انچھوئی۔ آغا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ پہ پوری اترتی ہے، تو وہ اس لیے چونکا تھا کہ کسی عیاش شخص کی بتائی گئی ڈیمانڈ پہ اس کے گھر میں پلنے والی وہ یتیم لڑکی پوری اترتی تھی۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے لہجے کا فصوں اور پھر اس کی وہ ساری عنایتیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ اس نے اس کو اس کی من پسند چیزوں کی جھلک دکھائی، یہاں تک کہ وہ جب اس کے مکمل قابو میں آ گئی تو فواد نے اسے ادھر بھیج دیا، اور وہ بھی کتنی بے وقوف اور سادہ تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا وہ اس کو آفس میں ادھر ادھر چیزیں سائن کروانے بھیج دیتا تھا، اور کوئی کام تو اس نے محمل سے لیا ہی نہ تھا، وہ تب بھی نہ سمجھ سکی۔ اور اب یہ شخص ہمایوں داؤد، وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ آدمی کون تھا، اس سے یہ سب باتیں کیوں پوچھ رہا تھا، اور اس کا کیا مقصد تھا۔ اسے صرف علم تھا تو اتنا کہ اگر رات بیت گئی تو صبح اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، اور قبول تو شاید اب بھی کوئی نہ کرے۔ کوئی فواد کے خلاف اس کی بات پہ یقین نہیں کرے گا، کوئی اسے بے گناہ نہ سمجھے گا، اور فواد، وہ تو شاید سرے سے مکر ہی جائے کہ وہ کبھی محمل کو آفس لے کر گیا ہے۔ خدایا، وہ کیا کرے؟ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ کمرہ قدرے دھندلا سا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں تو آنسوؤں کی دھند نیچے لڑکتی چلی گئی۔ کمرہ نہایت خوبصورتی سے آراستہ تھا، قیمتی قالین، خوبصورت فرنیچر اور باری محملی پردے۔ وہ چونکی، کیا ان کے پیچھے کوئی کھڑکی تھی؟ وہ پردوں کی طرف دوڑی اور جھٹکے سے انہیں ایک رخ کھینچا، پردہ کھلتا چلا گیا۔ باہر ٹیرس تھا اور اس کی روشنیاں جلی ہوئی تھیں، جن میں وہ بغیر دقت کے 2 گن مین چوکس کھڑے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر پردہ برابر کیا۔ اللہ تعالیٰ پلیز، وہ رو کر دعا کرنے لگی، اور جب دعا کرتے کرتے تھک گئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنا عکس دیکھا۔ رونے سے اس کا سارا کاجل بہہ گیا تھا، آنکھیں متورم اور قدرے بھیانک لگ رہی تھیں۔ جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن تک آ گیا تھا اور گنگریالی لٹوں کے بل سیدھے ہونے لگے تھے۔ محمل ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی۔ اس کے باوجود فواد کے اس بھیانک روپ کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ شروع میں تو اس نے ہمت ہار دی اور اعصاب جواب دے گئے، لیکن اب وہ کسی حد تک سوچنے سمجھنے کے قابل تھی۔ فواد سے سارے بدلے تو وہ بعد میں چکائے گی، ابھی اسے اس اکھڑ اور سرد مہر ASP کی قید سے نکلنا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ خاص نظر نہ آیا تو پھر وارڈروب کھولا۔ اندر مردانہ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ ہینگرز الٹ پلٹ کیے اور سوچ کر ایک کرتا شلوار نکالا، براؤن کرتا اور سفید شلوار۔ سب سے پہلے اس نے ساڑی کے بوجھ سے نجات حاصل کی، پھر اس کرتے شلوار کو پہن کر بال سیدھے کر کے بینڈ میں باندھے اور باتھ روم میں جا کر منہ اچھی طرح دھویا۔ باہر نکلنے کے لیے کسی روزن کو تلاشتی اس کی نگاہوں کو باتھ روم کی کوئی کھڑکی دروازہ نظر نہ آیا تو مایوسی سے پلٹنے ہی لگی تھی کہ ایک دم چونکی۔ ایک دیوار میں شیلف تھا، اس میں شیمپو اور شیونگ کا سامان رکھا تھا۔ شیلف کا اندر سے رنگ باقی دیواروں سے زیادہ چکنا سفید تھا، بھلا کیوں؟ وہ قریب آئی، سارا سامان نیچے اتارا اور پھر بغور اندر دیکھتے ہاتھ پھیرا تو احساس ہوا کہ اس خانے کے پیچھے دیوار نہیں بلکہ کارڈ بورڈ کے سفید پھٹے تھے جو میخوں سے جڑے تھے۔ میخیں کچی اور تازہ لگ رہی تھیں۔ آگے کا کام بہت آسان تھا۔ اس نے سارے نل کھول دیے تاکہ آواز باہر نہ جائے
اور تھوڑی سی محنت کے بعد پھٹے کھینچ کر اتار لیے۔ وہ جلدی میں لگائے لگ رہے تھے، سو اسے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا۔ اس کے پیچھے کھڑکی تھی، اچھی خاصی چوڑی تھی، وہ اس میں سے بآسانی گزر سکتی تھی۔ بے حد مطمئن سی ہو کر محمل نے کھڑکی کھولی اور جب باہر جھانکا تو ایک لمحے کو سر چکرایا۔ گھر کی 4 دیواری کی کھڑکی اور 4 دیواری کے درمیان صرف خلا تھا اور نیچے، بہت نیچے پکا فرش تھا۔ وہ اس گھر کی غالباً تیسری منزل پہ موجود تھی۔ شاید اسی لیے انہوں نے کچے پکے پھٹے لگا دیے تھے۔ انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ یہ آخری راستہ بھی بند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ مایوس سی نل بند کر کے کھڑکی بند کرنے ہی لگی تھی کہ سناٹے میں ہلکی سی آواز سنائی دی۔ آپ صحن میں کیا کر رہی ہیں؟ بس یوں ہی تجوید کی پریکٹس کر رہی ہوں۔ لڑکیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں بہت قریب تو نہیں، بہت دور بھی نہیں تھی۔ وہ چونکی اور پھر باتھ روم کی لائٹ بند کی۔ باہر کا منظر قدرے واضح ہوا۔ کھڑکی سے دیوار کا فاصلہ 2 فٹ کا تھا، مگر وہ دیوار کی منڈیر تھی اور وہ آوازیں کہیں نیچے سے نہیں، برابر سے آ رہی تھی، بالکل برابر سے، یعنی اس باتھ روم کے برابر سامنے کا صحن تھا۔ اگر وہ یہ دیوار پھاند جائے تو… اس اچھوتے خیال نے ذہن میں سر اٹھایا تو اس نے جوتے اتارے اور نیچے جھانکا۔ اگر گر گئی تو نہیں بچے گی، مگر موت اس ذلت سے تو بہتر ہوگی جو صبح یا اس سے بھی بدیر گھر پہنچنے پہ اسے اٹھانی پڑے گی۔ اس نے دونوں ہاتھ چوکھٹ پہ رکھے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازے کی وہ اندر سے کنڈی لگا چکی تھی، سو وہ کھول نہ پا رہے تھے۔ یقیناً کسی نے پھٹے اکھاڑنے کی آواز سن لی تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ گھبرائی اور ہاتھ بڑھا کر دیوار کو ٹٹولا۔ وہ قریب ہی تھی۔ اللہم برابر والے صحن میں وہ کھنکاری تھی۔ اگلے لمحے اس کی مدھر مگر ہلکی آواز اندھیری فضا میں گونجنے لگی۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے۔ محمل نے دیوار پہ دونوں ہاتھ رکھے اور نیچے دیکھے بغیر پاؤں بھی اوپر رکھ دیا۔ وفی بصری نورا وفی سمعی نورا، اور میری بصارت اور سماعت میں نور ہو۔ گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار کی طرح سے وہ دیوار پہ بیٹھی اور نیچے دیکھا۔ صحن کی زمین بہت قریب تھی، دیوار چھوٹی سی تھی۔ وعن یمینی نورا وعن یساری نورا، اور میرے دائیں اور بائیں جانب نور ہو۔ اس نے آہستہ سے دونوں پاؤں زمین پہ رکھے اور بالآخر برابر والوں کی چھت پہ اتر آئی۔ لمحے بھر کو وہ بے یقین سی پلٹ کر دیوار کو دیکھنے لگی، جس کے پار ASP ہمایوں داؤد کا گھر تھا، بلکہ قید خانہ جس سے وہ نکل آئی تھی۔ اسی پل دیوار کے پار سے روشنی سی چمکی۔ وہ ٹھٹکی۔ یقیناً کسی نے باتھ روم کی لائٹ جلائی تھی۔ اپنی بے وقوفی پہ اسے غصہ آیا تھا۔ اسے باتھ روم کا دروازہ بند کر کے نل کھول کر آنا چاہیے تھا، مگر عادی فراری تو نہ تھی، یا پھر اس لڑکی کی آواز کے فسوں میں ایسی کھوئی تھی کہ ہوش نہ رہا۔ وفوقی نورا وتحتی نورا، اور میرے اوپر اور نیچے نور ہو۔ سامنے ایک برآمدہ تھا جس کے آگے گرل لگی تھی۔ گرل کا دروازہ کھلا تھا اور دروازے سے کافی دور ایک لڑکی بیٹھی گرل سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے گنگنا رہی تھی۔ وَإِمَامِ نُورًا وَخَلْفِي نُورًا، اور میرے آگے پیچھے نور ہو۔ وہ دیوار کے ساتھ گھٹنوں کے بل رینگتی گرل تک آئی۔ وہ لڑکی دنیا و مافیا سے بے خبر اپنی مناجات میں گم تھی۔ وَاجْعَل لِّي نُورًا، اور میرے لیے نور بنا دے۔ محمل چپ چاپ کھلے دروازے سے اندر رینگ گئی۔ لڑکی اسی طرح مگن سی تھی۔ وَفِي لِسَانِي نُورًا وَعَصَبِي نُورًا، اور میری زبان اور اعصاب میں نور ہو۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ لمبا سا برآمدہ خالی تھا، بس دور ایک فریج پڑا تھا اور اس کے ساتھ جالی دار الماری تھی۔ اندھیرے میں مدھم چاندنی کے باعث اسے اتنا ہی نظر آیا تھا۔ وہ بہت آہستہ سے اٹھی اور دبے پاؤں فریج کی طرف بڑھی۔ وَلَحْمِ نُورًا وَدَمِ نُورًا، اور میرے گوشت اور لہو میں نور ہو۔ فریج اور الماری کے درمیان چھپنے کی جگہ تھی۔ وہ جٹ ان کے درمیان آ بیٹھی، مگر سامنے ہی دروازہ تھا۔ وہ لڑکی واپس آتی تو سیدھی اس پہ نگاہ پڑتی۔ نہیں، اسے یہاں چھپنے کے بجائے نیچے جانا چاہیے۔
वशारी नूरन व बशरी नूरा, और मेरे बाल और खाल में नूर हो। अंदर जाने वाला दरवाज़ा बंद था। अगर इसे खोलती तो आवाज़ बाहर जाती। वो परेशान सी खड़ी हुई। तभी जालीदार अलमारी के हैंडल से कुछ लटकता नजर आया। इसने झपट कर वो उतारा। वो स्याह जॉर्जेट का लिबादा था। उसने चांद की रोशनी में आंखें फाड़ फाड़ कर देखना चाहा। वजअल फी नफ्सी नूरा, और मेरे नफ्स में नूर हो। बाहर वो बेखबर सी अभी तक दुआ पढ़ रही थी। इसने लिबादा खोला। वो स्याह अबाया था और साथ एक ग्रे स्कार्फ। महमिल ने फिर कुछ नहीं सोचा और अबाया पहनने लगी। तभी इसे एहसास हुआ कि वो मर्दाना कुर्ता शलवार में खड़ी है और नंगे पाँव है। वो अबाया भी इसे गनीमत लगा था। वो आज़िम लिनूरा, और मेरे लिए नूर बढ़ा दे। स्कार्फ को इसने बामुश्किल चेहरे के गिर्द लपेटा। आदत ना थी तो मुश्किल लग रहा था। अब इसे किसी तरह नीचे जाकर सड़क तक पहुंचना था। आगे अपने घर का रास्ता तो आंखें बंद करके भी आता था। अल्लाहुम्मा आतिनी नूरा, ए अल्लाह मुझे नूर अता कर। वो इसी तरन्नुम में पढ़ रही थी। महमिल तेज़ी से अबाया के बटन बंद करके स्कार्फ पे हाथ फेर कर दुरुस्त कर रही थी कि एकदम इसे बहुत खामोशी लगी। बाहर सहन बहुत चुप सा हो गया था। शायद इस लड़की की दुआ ख़त्म हो गई थी। इसने कदरे घबराहट, कदरे जल्दबाजी में तेज़ी से दरवाज़ा खोलना चाहा। उसी पल इस लड़की ने पीछे ग्रिल की चौखट पे कदम रखा। अस्सलाम वालेकुम। कौन? चौकन्नी सी आवाज़ इसके अकब में उभरी तो इसके बढ़ते कदम रुक गए। दरवाजे पे हाथ रखे रखे वो गहरी सांस लेकर पलटी। वो सामने शलवार कमीज में मलबूस, सर पे दुपट्टा लपेटे, हाथ में किताब पकड़े उलझी निगाहों से इसे देख रही थी। महमिल का दिल जोर से धड़का। वो रंगे हाथों पकड़ी गई थी। जाने अब क्या होगा। वो मैं आपकी आवाज़ सुनकर आई थी। बहुत अच्छी तिलावत करती हैं आप। तिलावत नहीं, वो दुआए नूर थी। मेरी आवाज़ नीचे तक आ रही थी क्या? लड़की का अंदाज सादा मगर मुख्तात था। महमिल का दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। इसे किसी तरह इस लड़की को बातों में उलझाकर वहाँ से निकलना था। एक दफ़ा वो सड़क तक पहुँच जाए तो आगे घर के तमाम रास्ते से आते थे। खूबसूरत आवाज़ हर जगह पहुँच जाती है। मैं तिलावत समझ कर आई थी। मालूम नहीं था कि आप दुआ मांग रही हैं। आपने बताया नहीं आपका नाम? शाइस्तगी से कहती वो लड़की 2 कदम आगे आई तो ग्रिल से छन कर आती चांदनी में इसका चेहरा वाज़िया हुआ। चिकनी सफ़ेद रंगत, बेहद गुलाबी होंठ और बादामी आंखें, जिनकी रंगत सुनहरे पुखराज की सी थी। गोल्डन क्रिस्टल, ये लफ्ज़ महमिल के जहन में आया था और इसे देखते ही वो लम्हे भर को चौंकी थी। बहुत शिद्दत से महमिल को एहसास हुआ था कि इसने इस लड़की को पहले कहीं देख रखा है, कहीं बहुत करीब। अभी कुछ वक्त पहले। इसके नक्श नहीं, ये वो बुरी सुनहरी आंखें थी जो शनासा थीं। मैं महमिल हूँ। जाने कैसे लबों से फिसल पड़ा। मुझे दरअसल रास्ते नहीं मालूम तो भटक जाती हूँ। ओह, आप हॉस्टल में नई आई हैं, न्यू कमर हैं? और इसे उम्मीद का एक सिरा नज़र आ गया। वो शायद कोई गर्ल्स हॉस्टल था। जी, मैं शाम में ही आई हूँ, न्यू कमर। ऊपर आ तो गई हूँ मगर नीचे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। नीचे आपके रूम्स 3rd फ्लोर पे ही है ना? फिर नीचे? ओह, आप तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी होंगी यकीनन। वो खुद से ही कहकर मुतमिन हो गई। मैं भी तहज्जुद के लिए नीचे प्रेयर हॉल में जा रही हूँ। आप मेरे साथ आ जाएं। इस लड़की ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, फिर गर्दन मोड़कर इसे देखा। मैं फरिश्ते हूँ, आ जाएं। वो दरवाज़ा धकेलकर आगे बढ़ गई तो महमिल भी मुतज़ब्ज़ब सी नीचे हो ली। सामने संगे मरमर की तवील राहदारी थी। दाएं तरफ ऊंची खिड़कियां थीं, जिनसे छन कर आती चांदनी से राहदारी का सफ़ेद मरमरी फर्श चमक उठा था। फरिश्ते राहदारी में आगे तेज़ तेज़ चलती जा रही थी। वो नंगे पाँव इसके ताक़ुब में चलने लगी। मर्दाना खुले पाइंचे इसके पाँव में आ रहे थे, मगर ऊपर अबाया ने डांप रखा था। राहदारी के एख्तिताम पर सीढ़ियाँ थीं, सफ़ेद चमकते संगे मरमर की सीढ़ियाँ जो गोलाई में नीचे जाती थीं। इसने नंगे पाँव जीने पे रखे। रात के इस पहर जीनों का संगे मरमर बेहद सर्द था, यक ठंडा। वो महसूस किए बगैर तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ उतरने लगी। 3 मंजिलों के जीने ख़त्म हुए तो सामने एक कुशादा बरामदा था। बरामदे के आगे बड़े बड़े सफ़ेद सतून थे
اور سامنے لون نظر آتا تھا۔ ہلکی چاندنی میں برآمدہ نیم تاریک سا لگ رہا تھا۔ ایک کونے میں چوڑی بے حد چوڑی سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ فرشتے ان سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو لمحے بھر کو اسے خوف آیا۔ وہ بے حد چوڑی سیڑھیاں خاصی نیچے تک جا رہی تھی۔ مدھم چاندنی میں چند زینے ہی دکھتے تھے، آگے سب تاریکی میں گم تھا۔ جانے کیا تھا نیچے؟ فرشتے کے پیچھے وہ سہج سہج کر نیم تاریک زینے اترنے لگی۔ بہت نیچے جا کر فرش قدموں تلے آیا تو محسوس ہوا کہ نیچے نرم سا قالین تھا جس میں اس کے پاؤں دھس گئے تھے۔ وہ ایک بے حد طویل و عریض کمرے میں کھڑی تھی۔ وہ کدھر شروع کدھر ختم ہوتا تھا کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ وہ ادھر ادھر گردن گھماتی اندھیروں میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ فرشتے نے دیوار پر ہاتھ مارا، بٹن دبانے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے جیسے پورا آسمان روشن ہو گیا۔ محمل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک بہت بڑا سا ہال تھا۔ چھت گیر فانوس اور سپاٹ لائٹس جگمگا اٹھی تھیں۔ ہال 6 اونچے ستونوں پہ کھڑا تھا، بے حد سفید ستون، سفید دیواریں، روشنیوں سے جگمگاتی اونچی چھت اور دیواروں میں اونچی گلاس ونڈوز۔ وضو کی جگہ وہ سامنے ہے۔ فرشتے نے اپنے دوپٹے کو پن لگاتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا تو وہ جیسے چونکی، پھر سر ہلا کر ایک طرف بڑھ گئی۔ وضو کی جگہ نیم تاریک تھی، سنگ مرمر کی چوکیاں اور سامنے ٹوٹیاں، ایک ایک ٹائل چمک رہا تھا۔ وہ ہر شے کو ستائش سے دیکھتی ایک چوکی پہ بیٹھی اور جھک کر ٹوٹی کھولی۔ فواد اور وہ ASP محمل ابراہیم کو سب فراموش ہو چکا تھا۔ سنو، کھلے دروازے سے فرشتے نے جھانکا۔ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا۔ محمل نے یوں ہی سر ہلا دیا اور پھر اپنے گیلے ہاتھوں کو دیکھا جن پہ ٹوٹی سے پانی نکل کر پھسل رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر وضو کرنے لگی۔ فرشتے جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ محمل اس کے برابر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ شاید تہجد پڑھنی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے تو رات بھر کے تمام مناظر ذہن میں تازہ ہو گئے۔ درد کی ایک تیز لہر سینے میں اٹھی تھی۔ دھوکہ دہی، اعتماد کا خون، فراڈ، بے وقوف بنائے جانے کا احساس، کیا کچھ فواد نے نہیں کیا تھا اس کے ساتھ؟ وہ کس کس کا ماتم کرتی؟ سلام پھیر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ساری عمر کی محرومیاں اور ناسازیاں سامنے آنے لگیں۔ میں کیا مانگوں؟ مانگنے کی ایک طویل فہرست ہے میرے سامنے۔ مجھے کبھی وہ نہ ملا جس کی میں نے تمنا کی تھی۔ مجھے کبھی بھی وہ نہ ملا جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ کیوں میرے پاس وہ سب نہیں ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں؟ اور جب دل نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر آنسو خشک کیے اور سر اٹھایا۔ سامنے ہال کے سرے پہ ایک بڑا سا سٹیج بنا تھا، درمیان میں میز اور کرسیاں رکھی تھیں، ایک طرف فاصلے پہ ڈائس بھی رکھا تھا، شاید وہاں درس و تدریس کا کام بھی ہوتا تھا۔ کرسی کے پیچھے دیوار پہ ایک بے حد خوبصورت ہتاتی سے مزین فریم آویزاں تھا۔ اس پہ وہ سرسری سی نگاہ ڈالتی یک دم ٹھٹک کر رکی۔ خوبصورت عربی عبارت کے نیچے اردو میں خوش خط لکھا تھا، بس لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ خوشی منائیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وہ یک لحظ چونکی۔ کیا دیکھ رہی ہو محمل؟ فرشتے بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ میں نے بھی ابھی ایسا ہی کچھ سوچا تھا جو ادھر لکھا ہے۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نا؟ اتفاق کی کیا بات ہے؟ یہ فریم اسی لیے تو ادھر لگا تھا کیونکہ تم نے آج صبح یہاں یہی بات سوچنی تھی، مگر فریم لگانے والے کو تو علم نہیں تھا کہ میں یہی سوچوں گی۔ لیکن اس آیت کے اتارنے والے کو تو تھا نا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ جس نے قرآن اتارا ہے وہ جانتا ہے کہ تم نے کب کیا سوچنا ہے اور یہ تمہاری سوچ کا جواب ہے۔ نہیں، اس نے شانے اچکائے، میری سوچ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تو بہت کچھ سوچتی رہتی ہوں۔ مثلاً کیا؟ وہ دونوں دو زانوں ہو کر بیٹھی تھی اور فرشتے بہت نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ اچانک کسی بے قصور انسان پہ ہاں مہاں مصیبت کیوں آ جاتی ہے؟ وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ہم قطعاً بھی بے قصور نہیں ہوتے محمل۔ غلط، بالکل غلط، میں نہیں مانتی۔ وہ جیسے بڑک اٹھی۔ ایک لڑکی کو اس کا سگا تایا زاد پرپوز کرنے کے بہانے ڈنر کا جانسا دے کر، اسے خوب بننے سورنے کا کہہ کر، اپنے کسی عیاش دوست کے گھر لے جا کر ایک رات کے لیے بیچ آئے، یہ ہاں مہاں کی مصیبت، ہاں مہاں کا ظلم نہیں ہے کیا؟ نہیں،
نہیں؟ محمل نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں قطعاً نہیں، اسی صورتحال سے بچنے کو تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پہلے ہی سب بتا دیا تھا۔ یقیناً اس لڑکی کو یہ تو علم ہوگا کہ اسے ایک نامحرم کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔ کزن بھی تو نامحرم ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہوگا کہ اسے اپنا جسم اور چہرہ اس طرح ڈھکنا چاہیے کہ کسی نامحرم بالفرض اس کے کزن کو کبھی علم ہی نہ ہو سکے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ اسے بیچنے کا سوچے۔ اب بتاؤ یہ ظلم ہے یا اس کے ہاتھوں کی کمائی؟ وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بنا پلک جھپکے فرشتے کو دیکھ رہی تھی، جو سر جھکائے دو زانو بیٹھی آہستگی اور نرمی سے کہہ رہی تھی، اور یقیناً اپنے کزن کے دھوکے میں آنے سے قبل کسی نے اللہ کے حکم سے اسے خبردار ضرور کیا ہوگا، اس کے ضمیر نے یا شاید کسی انسان نے، مگر اس نے پھر بھی نہیں سنا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس سے عزت اور حفاظت سے رکھے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، آؤٹ آف دا وے فیور ہے۔ ہم اتنے بے قصور ہوتے نہیں ہیں محمل، جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں، وہ کہے جا رہی تھی، اور اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ چچاؤں کا قطعیت سے فواد کو محمل کے آفس میں کام کرنے سے منع کرنا، حسن کے الفاظ اور وہ تنبیہ جو سدرا کی منگنی والے روز اس نے کی تھی۔ اس نے اپنی دائیں کلائی دیکھی، اس پہ ادمنمل ہوئے زخم کے نشان تھے۔ ہاں، حسن نے اسے خبردار کیا تھا۔ فرشتے میں واقعی مجھے اپنی نادانیوں پہ کسی کو گواہ نہیں بناتے محمل۔ چلو فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں، وہ سادگی سے کہتی پھر سے کھڑی ہو گئی تھی، مگر محمل اپنی جگہ سے ہل نہ پائی۔ آگہی کا آئینہ بہت بھیانک تصویر پیش کر رہا تھا، اسے ایک ایک کر کے تمام باتیں پھر سے یاد آنے لگیں۔ فرشتے ٹھیک کہہ رہی تھی، سب سے زیادہ قصور تو خود اسی کا تھا۔ وہ آخر فواد کی گاڑی میں بیٹھی ہی کیوں تھی؟ اس نے دل اور مصحف میں سے دل کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائی، فرشتے اسی سکون سے رکوع میں کھڑی تھی، اور سامنے وہی الفاظ چمک رہے تھے، قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس کا دل رو دیا تھا۔ کیسے ڈٹائی سے اس نے اس سیاہ فام لڑکی کو اس کا مصحف واپس کیا تھا۔ اس سمے اس کی آواز میں کیسی بے رخی تھی۔ ٹی وی پہ اذان لگتی یا تلاوت ہوتی تو وہ چینل بدل دیا کرتی تھی۔ یہ آواز کانوں پہ بوجھ لگتی تھی۔ سپارے پڑھنا کتنا کٹھن لگتا تھا، اور فجر تو سوائے پیپرز کے اس نے کبھی نہ پڑھی تھی۔ اب وہی فجر پڑھنے کے لیے وہ فرشتے کے برابر کھڑی تھی۔ میرے اللہ تعالیٰ مجھے گھر واپس پہنچا دیں۔ وہ پھر سے رو دینے کو تھی۔ مجھے تیری قسم، میں پھر کبھی فواد بھائی کے ساتھ، کبھی تنہا، کبھی ان کو اکیلے نہیں ملوں گی، میں قسم کھاتی ہوں، آئی سویئر۔ دعا مانگ کر قدرے پرسکون ہوئی تو چہرے پر ہاتھ پھیر کر اٹھی۔ ایک بات پوچھوں فرشتے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہال کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ پوچھو۔ قسم کھانے سے اللہ مان جاتا ہے؟ قسم ناپسندیدہ چیز ہے، یہ مقدر نہیں بدلتی، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور اگر قسم کھا لی جائے تو مرتے وقت تک اس کو نبھانا پڑتا ہے۔ آخری سیڑھی چڑھتے فرشتے ذرا سی چونکی۔ کوئی الٹی سیدھی قسم مت کھانا کہ یہاں سے رہائی ملنے پر تم فلاں اور فلاں کام کرو گی۔ رہائی؟ برآمدے کی چوکھٹ پار کرتے محمل گڑبڑا گئی، دل زور سے دھڑکا۔ ہاں تمہیں گھر جانا ہے نا، میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ وہ ساکت سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ رک کیوں گئی؟ آؤ نا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بات یہ ہے محمل کہ اول تو تہجد کے وقت یہاں ہماری مسجد میں کوئی عبایا پہن کر نہیں گھومتا، دوم یہ کہ تم نے میرا عبایا اور سکارف پہن رکھا ہے، اور سوم میں نے تمہیں صحن پھیلانگتے دیکھ لیا تھا۔ محمل نے بوکھلا کر اپنے جسم پہ موجود عبایا کو دیکھا، جس سے لمبی مردانہ شلوار کے پانچے ذرا ذرا سے جھانک رہے تھے۔ وہ دراصل ہمایوں کے باتھ روم کی کھڑکی ہماری چھت پہ کھلتی ہے، اس نے تمہیں باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ میں اس سے بات کروں گی، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تھوڑا سا خشک مزاج ہے مگر دل کا برا نہیں ہے، آؤ۔ پھر اس کی شاکڈ شکل دیکھ کر وضاحت کی، ہمایوں میرا فرسٹ کزن ہے، وہ برا آدمی نہیں ہے، آؤ۔ اسی پل گیٹ کسی نے زور سے بجایا، ساتھ ہی بیل بھی دی۔ فرشتے نے گہری سانس لی، آؤ لڑکی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ تک آئی، پھر ہاتھ چھوڑ کر دروازہ کھولا۔ فرشتے ادھر، وہ باہر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی،
अस्सलाम वालेकुम। और ये क्या गलत हरकत है? तुम्हें मसला उसके कज़न के साथ है तो इसको बाथरूम में क्यों बंद किया था? बिल्कुल ठीक किया था। है किधर वो? वो जवाबन बिगड़ कर बोला था। महमिल सहम कर कदरे ओट में हो गई। ये तो वही था। वो इसकी आवाज़ पहचानती थी। वो मेरे साथ है, मगर तुम्हें इससे इज्जत से पेश आना चाहिए था। फरिश्ते के लहजे में दबी दबी सख्ती थी। जो भी है तुम इसे नहीं हमायूं, तुम इसको मुजरिम की तरह ट्रीट मत करो। इसका क्या कसूर है? वो तो अपने भाइयों जैसे कज़न पे ट्रस्ट करके मासूमियत में चली आई थी। वो हक दक सुने जा रही थी। अभी तो फरिश्ते को बिलवास्ता सब कथा सुना आई थी और तब फरिश्ते फवाद को नामहरम कह रही थी और अब हमायूं के सामने इसकी नादानियों पे कैसे पर्दा डाल गई थी। इसका कसूर ये है कि वो फवाद करीम की कज़न है। इसे लेकर आओ। अब के हमायूं दाऊद का लहजा मतवाज़न था। फरिश्ते इसे रास्ता देने के लिए चौखट पार करके बाहर चली गई तो वो धड़कते दिल से गेट की ओट से निकली। सामने ही वो खड़ा था, यूनिफॉर्म में मलबूस, मुकम्मल तौर पे तैयार, अक्खर तेवर और माथे पे बल लिए। जब मैंने बकवास की थी कि वहाँ रहो तो तुमने बाहर कदम क्यों निकाला? नौकर नहीं हूँ मैं आपकी, जो आपका हुक्म मानूं। आप हैं कौन मुझे हुक्म देने वाले? हाँ, वो भी जवाबन गुराई थी। व्हाट? तुम? ज़ुबान संभाल कर बात करें एएसपी साहब। मैं मस्जिद में खड़ी हूँ और अब आपका मुझ पे कोई ज़ोर नहीं है। इसने गेट का किनारा मजबूती से पकड़ रखा था। तुम? वो कुछ सख्त कहते कहते ज़ब्त कर गया। फिर फरिश्ते की तरफ पलटा जो खामोशी से सब देख रही थी। इससे कहो कि मेरे साथ आए। मैं इसका दुश्मन नहीं हूँ। फरिश्ते ने खामोशी से हमायूं की बात सुनी और जब वो चुप हुआ तो वो महमिल की तरफ मुड़ी। इसके साथ चली जाओ, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है। मुझे इस पे रत्ती बराबर भरोसा नहीं है। होना भी नहीं चाहिए, मगर तुम्हारे तन्हा घर जाने और पुलिस मोबाइल में जाने में फ़र्क होगा। आगे तुम अपने फ़ैसलों में आज़ाद हो। बात कुछ ऐसी थी कि वो खामोश सी हो गई। ठीक है, आएं। इसने बाहर कदम रखे, फिर पलट कर फरिश्ते की तरफ देखा जो गेट के साथ सीने पे हाथ बांधे खड़ी थी। इसकी पुश्त पे वो आलीशान 3 मंजिला इमारत थी जिसके ऊंचे सफ़ेद सतून बहुत वक़ार से खड़े थे, जैसे कोई बुलंदो बाला सफ़ेद महल हो। इसका गुंबद ना था, मगर फरिश्ते इसे मस्जिद कह रही थी। इससे मुतसिल बंगला अपनी खूबसूरत आराइश के साथ वहीं मौजूद था जहां इसने रात में देखा था। फजर की निलाहट में वो और भी शानदार लग रहा था। थैंक्स, वो कहकर रुकी नहीं। हमायूं सामने खड़ी पुलिस मोबाइल की ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। वो एतमाद से चलती हुई आई और फ्रंट डोर खोलकर नशिस्त संभाल ली। आप मुझे मेरे घर लेकर जा रहे हैं? नहीं, सर्द से अंदाज में कहकर वो गाड़ी सड़क पे डाल चुका था। फिर हम कहाँ जा रहे हैं? थाने। मगर मुझे घर। बीबी, मुझे बहस पसंद नहीं है, खामोश रहो। इसको झिड़क कर हमायूं ने स्पीड बढ़ा दी। वो नम आंखों से सामने सड़क को देखने लगी, जाने इसकी किस्मत इसको अब और क्या क्या दिखाने वाली थी।